ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے تو اللہ جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہوں، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا ہے۔ فائدہ، یہ مضمون بھی کئی صحابہ سے نقل کیا گیا، چنانچہ حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ سنابحی، حضرت عمر بن ابسہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں ان کو اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف احسان اور انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی کیا حقیقت ہے ہمیں معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نمازیں بھی اس قابل ہیں، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، یہ انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہوں، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کو کرنے کو کہہ دیا جان بوجھ کر اس کی نافرمانیاں کریں۔